بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پورے قرآن میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں 72 حوریں ملے گی۔ قرآن کے بارے میں یہ بات بالکل جھوٹی ہے کہ کسی کافر کو قتل کرنے پر مسلمان کو 72 حوریں ملے گی، بلکہ قرآن میں تو یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ اگر کسی انسان نے انسان کو بنا وجہ قتل کر دیا تو چاہے وہ مسلم کو قتل کیا ہو یا غیر مسلم کو، تو اس پر اتنا زیادہ گناہ ہوگا کہ جیسے اس نے ساری دنیا کے لوگوں کو قتل کر دیا ہو، یعنی اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا ہو۔ اسلام میں 72 حوروں کا ذکر کیوں؟ ہر مذہب کے انسانوں کو یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کرنا چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے اور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بننا چاہیے، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں دنیا کے ہر مذہب میں تقریباً سکھائی گئی ہے۔ جو انسان ایشور کی طرف سے بھیجے گئے سندیش واہک کی باتیں مان کر ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کرتا ہے، تو تقریباً ہر مذہب میں ایسے نیک انسانوں کے لیے سورگ اور نرک یعنی جنت اور جہنم کا کانسیپٹ دیا گیا ہے۔ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کرے گا تو اسے مرنے کے بعد سورگ یعنی جنت ملے گی، اور جو برے کام کرے گا اس کو نرک یعنی جہنم ملے گی۔ اب ہر مذہب کے اندر اس کے ماننے والوں کو اچھے کاموں پر ابھارنے کے لیے انہیں کچھ چیزوں کا شوق دلایا گیا ہے اور برے کاموں سے روکنے کے لیے کچھ چیزوں سے ڈرایا گیا ہے۔ مطلب اگر اچھے کام کرو گے تو تمہیں سورگ یعنی جنت میں تمہاری من چاہی چیزیں ملے گی، اور اگر برے کام کرو گے تو تمہیں نرک یعنی جہنم میں بہت ساری سزائیں ملے گی۔ سورگ یعنی جنت کے بارے میں ہر مذہب کی کتابوں میں اکثر باتیں ایک ہی طرح کی بیان کی گئی ہے، جیسے سورگ میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہوگی، وہاں انسان جو چاہے گا اسے وہ مل جائے گا، وہاں انسان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ جنت میں نیک انسانوں کو حوریں یا افسرائیں ملے گی۔ اس بارے میں تو دنیا کے ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ضرور بیان کیا ہوا ہے۔ اب ان حوروں یا افسراؤں کی تعداد کتنی ہوگی تو اس سلسلے میں ہر مذہب کی کتابوں میں کچھ فرق ہے، جیسے کہ اسلام میں یہ تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ 72 حوریں یا افسرائیں ہیں، جبکہ ہندو مذہب کی کتاب مہابھارت کے 98 ادھیائے کے شانتی پرو میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایشور کی خاطر یدھ یا جنگ کرتے ہیں اور شہید ہو جاتا ہے تو اسے سورگ میں 1000 افسرائیں ملے گی۔ اسی طرح عیسائی دھرم کی کتاب بائبل میں لکھا ہے کہ جو لوگ جیزس پر وشواس رکھتے ہیں وہ سورگ کے ادھیکار بنیں گے، اور جو ان پر وشواس نہیں رکھتے وہ نرک میں جلیں گے۔ بائبل کے ادھیائے 12 میں لکھا ہے کہ سورگ میں جا کر نیک انسانوں کو اینجلز ملے گی اور وہ بہت خوبصورت ہوگی۔ دنیا کے ہر مذہب میں جنت اور جہنم، سورگ، نرک یہ کانسیپٹ ضرور دیا گیا ہے، اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے نیک لوگ بڑھ چڑھ کر اچھے کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور خود کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ اسلام مذہب میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مذہب والوں کو گالی نہ دے، برا بھلا نہ کہے۔ قرآن کے 7ویں پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سختی سے بیان کی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی دوسرے مذہب والوں کو برا بھلا کہے یا ان کے مذہب کا مذاق اڑائے۔ ہر مذہب میں ایک دوسرے کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر مذہب میں کسی بھی بے گناہ یا کمزور کو پریشان کرنا یا اسے تکلیف دینا گناہ کی بات بتائی گئی ہے۔ ہر مذہب میں جنت اور جہنم یعنی سورگ، نرک یا حوروں، افسراؤں کا کانسیپٹ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ لوگ اچھے کام سورگ اور اس کی چیزوں کو حاصل کرنے کے شوق میں کریں اور برے کاموں سے دور رہ کر ان سے ڈرتے رہے۔ اسلام میں جہاد کا صحیح مطلب کیا ہے؟ تو قرآن اور حدیث کی نظر میں اگر ہم دیکھیں تو آج کے نام نہاد جہادی لوگ جو بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا جہاد سمجھتے ہیں، غریبوں کو پریشان کرتے ہیں اور کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، تو وہ قرآن حدیث کے مطابق ایسے لوگ جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔
چاہے وہ خود کو مسلمان ہی کیوں نہ سمجھتے ہوں۔ اسلام میں جہاد کا صحیح کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی غریبوں پر ظلم کرے یا تلوار لے کر تمہیں مارنے آ جائے تو پھر تم بھی اس کا مقابلہ کرو۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ ہر مذہب میں سورگ نرک کا کانسیپٹ ملتا ہے، اور سورگ میں ہر انسان کو اس کی پسند کی چیزیں ملے گی، جن میں حوریں یا افسرائیں یا اینجل بھی ہوگی۔ تب اگر کوئی انسان کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ کر کے کہے کہ اس مذہب کے لوگ 72 حوروں کے شوقین یا 1000 افسراؤں کے شوق میں بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی اور یہ کتنا بڑا جھوٹ ہوگا۔ قرآن میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کو جنت میں حوریں ملیں گی، 72 کی کوئی گنتی قرآن میں نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائے گا تو اسے جنت میں 72 حوریں ملیں گی۔ شہید کے علاوہ جو بھی انسان جنت میں جائے گا تو اسے صرف 2 حوریں ہی ملے گی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہمارا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔